ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں فرید عادل میو صاحب. آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں, لاء ٹیکس بار کے سینئر ممبر ہیں. فرید عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں کیا پرپوزل ہے آپ کے پاس, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے اور بجٹ کی آمد ہے. ایک ظالمانہ آرڈیننس ابھی نافذ کیا گیا 2 مئی کو اور ترامیم کی گئی جس میں ریکوری کے حوالے سے کچھ خطرناک سیکشن ایڈ کیے گئے. بہت سے ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی ہے, جیسے اپوائنٹمنٹ ہے کسی بندے کی کہ وہ کسی کے آؤٹ لیٹ پہ جا کے اس کی سیل کو پراپر چیک کرنے کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے متعین کر دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ اختیار جو ہے بہت سے پنجاب گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کو بھی دیا جانے کا. اسی طرح بہت سے ایسے قوانین کو امینڈ کیا گیا یا ان کو بائی پاس کیا گیا. بہت سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے قوانین جو سپریم کورٹ نے جس پہ ججمنٹس دی ہوئی ہیں ریکوری کے حوالے سے, ہائی کورٹ کی بہترین ججمنٹیں اویلیبل ہیں. جواز صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب تک 138 کی پراپر نوٹس نہیں ہوگا, ٹائم نہیں, اس کے بعد ہی ساری ریکوریز ہوں گی, ان کو بائی پاس کیا گیا. تو یہ آواز اٹھانا ہم سب کا فرض بنتا ہے, وکلاء کا, اور سب سے زیادہ تو چیمبر آف کامرس جیسے انہوں نے کچھ بیانات بھی آئے ہیں, لیکن جتنا اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ابھی وہ ہو نہیں رہا ہمارے خیال سے. لیکن ابھی جو آپ کا ٹاپک ہے وہ 236C اور K کے حوالے سے ہے کہ یہ قانون کہاں تک افیکٹو ہے. لیکن ابھی دیکھیں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں ریونیو کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ریونیو کرٹیل ہو گیا ٹیکسز کے بڑھنے کی وجہ سے. رجسٹریوں کی تعداد اور ٹرانسفر کی تعداد کم ہو گئی جو پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. ہماری حکام بالا سے درخواست ہے یا پالیسی میکر سے کہ ایسا ریونیو کلیکٹ کیا جائے جو آسانی سے دیا جا سکے اور کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو. اب جیسے 3 اور 6% کا یہ لیٹ فائلر کا ایک ایشو ہے, بہت سے لوگ اپنے ریٹرن جمع کروانے کے باوجود بھی لیٹ فائلر تصور ہو رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ریٹرن تو لیٹ فائل کی, لیکن اس کو اتنا بڑا جرمانہ کہ پورے سال وہ اپنی پراپرٹی خریدنے پہ ڈبل ٹیکس دے گا, یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے. اور اسی طرح 236C کے متعلق ہے کہ جب وہ بیچے گا پراپرٹی, دیکھیں اس میں وہ لوگ بھی شامل کر دیے گئے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کو وراثت میں پراپرٹیز ملی ہیں, جن کو گفٹ میں پراپرٹیز آ رہی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی سوسائٹیز میں اپڈیٹ نہیں ہوئی. آپ جا کے دیکھیں تو بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں, جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلانی سوسائٹی میں گئے تو انہوں نے کہا جی کوئی 236C جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ اس ایمبٹ میں ہی نہیں آتے. ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تک بھی لاہور میں وہ سوسائٹیاں موجود ہیں, اتنے بڑے شہر میں, FBR کی ڈومین سے باہر ہے. نہ 36C اور نہ K کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے, اور وہ لوگ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. تو دیکھیں FBR کا ان سوسائٹی سے ٹیکس کلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن امینڈمنٹ کی جائے کہ کوئی بندہ پراپرٹی ٹرانسفر کروا ہی نہ سکے, اور اگر کروا لے تو بعد میں جب بھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو تو اسے ٹیکس دینا پڑے, لیکن اس کا بوجھ کم کیا جائے. جیسے 3% ہے فائلر پہ, تو فائلر کو تو کم از کم 1% پہ لے کے آیا جائے, اور نان فائلر کو 2% پہ لے جائے, چلے جیسے پہلے چلتا تھا. اسی طرح جو لوگ وراثت کے ذریعے سے پراپرٹیز کے حقدار بنے اس کو بھی فائلر ہونا پڑتا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ان کا ٹیکس کا جو ہے وہ ریٹ آدھا ہو جائے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وراثت میں آتی ہیں یا گفٹ کے ذریعے سے منتقل کی جاتی ہیں, جب ان پہ ڈیوٹیز معاف ہو جاتی ہیں, اسٹیمپ ڈیوٹیز کم ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, بہت سے ادارے اپنی ڈیوٹیز چھوڑ دیتے ہیں, تو FBR کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنے ٹیکسز کو چھوڑے. جیسے ایفیڈیوٹ فائل ہے DHA کی, اس پہ کوئی ٹیکسز نہیں ہے. اسی طرح ان کو بھی ایگزمپشن ملنی چاہیے ان لوگوں کو جو وراثت کے ذریعے حقدار ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرسٹ پرچیزر کو تو پراپرٹی کے لیے میرا خیال ہے کہ ایگزمپشن دینی چاہیے. اگر سال کے اندر کوئی بندہ پراپرٹی خرید لیتا ہے تو اس کو پہلی پراپرٹی خریدنے پر کوئی ٹیکس چارج نہیں ہونا. پھر دیکھیں کہ ہمارا نظام کتنا بہتر طریقے سے چلتا ہے. لوگ پہلی دفعہ خریدیں گے تو ظاہر ہے سے بیچیں گے بھی, نا, جب خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ چلے گا ظاہر ہے پھر اس سیکٹر میں کام بڑھے گا. جو ابھی دیکھیں بہت سی چیزیں ہماری انڈسٹریز بند ہونے جا رہی ہیں, کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے, اینٹ سیمنٹ بجلی اور دوسری چیزوں کو اب دیکھیں تو اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا. جب گھر کنسٹرکٹ نہیں ہو رہے تو ظاہر ہے مزدور کا کام بھی نہیں چل رہا, مستری کا کام بھی نہیں چل رہا, کنسٹرکشن والے کا کام نہیں چل رہا, اسٹیل مل کم پروڈکشن کر رہی ہیں, سیمنٹ کی فیکٹریاں کم پروڈکشن کر رہی ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی الیکٹرک کی چیزیں ہیں جو الیکٹریسٹی میں یوز ہوتی ہیں, بہت سے معاملات رکے ہوئے. کنسٹرکشن کے حوالے سے جب کنسٹرکشن کسی ملک میں ہوتی ہے, آسٹریلیا جیسے ملک میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یا سعودی عرب میں کتنی کنسٹرکشن ہے, تو یہ درخواست تھی کہ اس کو کم کیا جائے اور زیادہ دھیان اس بات پہ دیا جائے کہ بہتر طریقے سے کلیکشن کی جائے. بہت شکریہ فرید عادل میو صاحب, آپ نے ہم ٹائم دیا. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.